بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال مبارک کے بعد پڑھی جانے والی صلات۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وصال مبارک کے بعد پڑھی جانے والی صلات سے متعلق عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر صلوات کون پڑھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل مبارک اور تکفین سے فارغ ہونے کے بعد مجھے روضہ اقدس کے کنارے میرے تخت پر رہنے دو، پھر کچھ دیر میرے حجرہ مبارک سے باہر ہو جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر صلات پڑھنے والے جبرائیل ہوں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی بہت سی جماعتیں ہوں گی۔ پھر تم لوگ جماعت در جماعت حاضر ہوتے جاؤ اور مجھ پر صلات پڑھو۔ سب سے پہلے میرے اہل بیت حاضر ہوں گے، پھر ان کی مستورات، بعد ازاں تم لوگ حاضر ہوں گے۔ کرم نوازی فرمانے والے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ان صحابہ کو جو اس وقت حاضر نہ ہوں اور آج کے دن سے قیامت تک میرے بعد آنے والے میرے غلاموں کو میری جانب سے سلام پہنچا دو۔ ہم نے عرض کیا، آپ کے روضہ اقدس میں کون داخل ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار کے فرشتوں کے ساتھ میرے اہل بیت داخل ہوں گے۔ حاشیہ زرقانی علی المواہب، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 115 اور 16۔ قربان جائیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلام فرمانے پر کہاں وہ عظمت والے نبی اور کہاں ہم سیاہ کار امتیں، وعلیکم السلام، کہا وہ ختم نبوت کے تاجدار، کہاں ہم جیسے رو سیاہ گناہگار۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ سرکار ہمیں سلام فرمائیں؟ وعلیکم السلام، ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے ہم زبان نبوت کے ذریعے سلامتی کے مستحق ہو جائیں۔ یہ محض حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور آپ کا کرم بلائے کرم ہے کہ آپ نے آنے والے تمام اہل ایمان کو سلام فرمایا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال لطف و عنایت ہے کہ قیامت تک کے ہم مسلمانوں کو سلامتی عطا فرمائی۔ سرکار کی جانب سے سلامتی کی اس دعا کی برکت ہی ہے کہ ہم ہزاروں لغزشوں کے باوجود باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں، بے شمار گناہوں کے باوجود باسلامت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رحمت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے مشفق و مہربان حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، سلام عرض کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق غسل شریف اور تکفین کے بعد حجرہ مبارک خالی کر دیا گیا۔ فرشتوں نے حجرہ مبارک میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا۔ فرشتوں کی حاضری کے بعد صحابہ کرام جماعت در جماعت حجرہ مبارک میں حاضر ہوتے اور صلاۃ و سلام عرض کرتے۔ پہلے مرد حضرات حاضری دیتے، پھر مقدس خواتین، پھر بچے۔ اس طرح کسی صحابی نے کسی کی اقتدا نہیں کی، ہر شخص امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کی سعادتیں و برکتیں حاصل کرتا، جیسا کہ سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 331 میں ہے کہ حجرہ مبارک میں داخل ہو کر آپ کی خدمت بابرکت میں صحابہ کرام نے ان کلمات کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کیا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اے اللہ، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام احکام کو پہنچا دیا جو آپ پر نازل کیے گئے، اور اپنی امت کی خیر خواہی فرمائی، راہ خدا میں بڑے بڑے مجاہدات فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا اور اس کے کلمات پورے ہوئے۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ پروردگار ہمیں اس کلام مقدس کی پیروی کرنے والا بنا جو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمرہ میں ہمارا حشر فرما، تاکہ آپ کی نگاہ کرم سے ہم بہرہ ور ہوں اور بروز محشر آپ کی قدر و منزلت کو پہچان لیں۔ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مومنوں پر حد درجہ شفقت و رحمت فرمانے والے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے اور نہ اس کے ذریعے کوئی قیمت و دام چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام اس دعا پر آمین آمین کہتے جاتے۔ سبل الہدی والرشاد، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 330۔